بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بغداد کے فقراء میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس لوگ علم اور اصلاح کے لیے آتے تھے۔ یہ شخص بہت بڑا عالم اور فاضل تھا۔ اس نے حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے توکل پر چلیں گے۔ جب ان حضرات نے کچھ راستہ طے کر لیا تو ایک عیسائی کے گرجا گھر تک جا پہنچے۔ ان کو گرمی اور پیاس نے بے حال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے استاد، ہم اس گرجا گھر کی طرف چلتے ہیں اور دن ٹھنڈا ہونے تک اس کے سائے میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سفر کو چل پڑیں گے۔ تو شیخ نے فرمایا، جیسے چاہے کر لو۔ تو وہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چلے گئے اور اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ان کو تھکاوٹ بھی بہت تھی اور پیاس بھی۔ طالب علم تو سو گئے لیکن شیخ نہ سویا۔ وہ شیخ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کمسن عورت تھی، گویا کہ وہ نکلنے والے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ جب شیخ نے اس عورت کو دیکھا تو ابلیس نے شیخ کے دل میں اس کو بٹھا دیا۔ یہ وضو کو بھی بھول گئے اور پانی کو بھی۔ بس اس کو اب صرف اور صرف اسی عورت کی ہی لگن تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب جو عیسائیوں کا عبادت گزار تھا باہر نکلا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے کہا کہ میں فلاں عالم ہوں اور اپنا پورا تعارف کروایا اور نام بتایا۔ راہب نے پوچھا کہ اے شخص، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اے راہب، جو لڑکی گرجا گھر کے اوپر سے نمودار ہوئی تھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ وہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے میرا نکاح کر دو۔ راہب نے کہا کہ یہ ہمارے دین میں ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں لڑکی کے مشورے کے بغیر اس کا نکاح آپ سے کر دیتا، لیکن میں نے اس کے حق میں اپنے دل میں ایک عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس کا نکاح اسی سے کروں گا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرے گی۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو آپ کے متعلق اطلاع کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنے لیے آپ کو پسند کر لیتی ہے تو میں اسے آپ سے بیاہ دوں گا۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا قصہ اسے سنایا، جس کو وہ شیخ بھی سن رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، آپ اس سے مجھے کیسے بیاہیں گے؟ میں عیسائیت پر ہوں اور وہ دین اسلام پر ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ کہ وہ بھی عیسائی ہو جائے۔ تو راہب نے بیٹی سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے تو اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی نے کہا، ہاں میں کر لوں گی۔ شیخ عالم کا اصرار اسی سنا میں بڑھتا جا رہا تھا اور شیطان اس کے دل میں لڑکی کو خوب بنا سنوار رہا تھا۔ شیخ کے شاگرد سو رہے تھے۔ ادھر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اسی وقت شیخ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اپنا مذہب دین اسلام چھوڑتا ہوں اور تمہارے دین کو قبول کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ یہ شادی عزت اور وقار کی ہے، لیکن زوجیت کا حق اور مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ حق تم کیسے ادا کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم ایک فقیر آدمی ہو، لیکن میں اپنے حق مہر میں تم سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ گے اور یہی میرا حق مہر ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میرے سامنے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی تاکہ میں صبح شام دیکھ سکوں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ نے اپنا وہ عصا اٹھایا جس سے وہ خطبہ دیا کرتا تھا، اسے لے جا کر خنزیروں کو ہانکنے لگا۔ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے شاگرد نیند میں تھے۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے شیخ کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ نہ ملا۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر کوئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا تو کوئی رونے لگا اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگے۔ پھر راہب سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ تو وہ شاگرد اس کی طرف چل دیے اور استاد کو اپنے اس عصا کی ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جس سے وہ خطبہ دیتا تھا، اسی سے وہ خنزیروں کو ہانک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر ٹوٹ پڑی ہے؟ اور ہم اس کو قرآن اور اسلام کی فضیلت یاد دلاتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے اور اس کے سامنے قرآن اور حدیث پڑھتے رہے۔ شیخ نے ہمیں کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، جو تم مجھے یاد دلا رہے ہو
اس کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے امتحان نازل ہوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ساتھ لے جانے کی جتنی کوشش کی ناکام رہے۔ اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی حسرت رہی۔ ہم نے حج کر لیا اور بغداد کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم اسی جگہ پر پہنچے تو کہا کہ آؤ شیخ کو دیکھتے چلیں کہ وہ کس حال میں ہے، شاید وہ شرمندہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور اپنے برے حال سے واپس ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف گئے تو اس کو سابقہ حالت پر پایا اور وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ ہم نے اس کو سلام کیا، اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ ہم نے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا، اس نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا۔ ہم اس کے پاس سے چلے گئے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں بہت حسرت رہی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم گرجا گھر سے کافی دور نکل آئے تو ہم نے ایک سایہ دیکھا جو گرجا گھر کے کونے سے ہماری طرف کو آ رہا ہے۔ وہ زور زور سے پکار رہا تھا، ہم اس لیے رک گئے۔ یہ وہی شیخ تھا جو ہمارے ساتھ آ ملا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور جس حالت میں تھا اس سے واپس آ گیا ہوں، اور یہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے ہوئی جو میرے اور میرے پروردگار کے مابین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی تھی اور یہ اسی کی مصیبت تھی جو تم نے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوٹنے سے بے حد خوش ہوئے اور بغداد آ گئے، اور شیخ جتنی عبادت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح ہم شیخ کے گھر ایک دن پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا کام ہے۔ کہنے لگی، شیخ کے پاس آئی ہوں، ان کو بتلاؤ کہ وہ فلاں راہب کی بیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ تو شیخ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئی تو بولی، اے میرے سردار، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ شیخ نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جب آپ مجھے چھوڑ کر آئے تھے تو مجھ پر نیند نے غلبہ کیا، میں سو گئی۔ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنے اولیاء میں سے ایک کا امتحان لیا ہے، میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو وہ بزرگ اس سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کے اسلام قبول کرنے کا احسان فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اسلام پر بیوی بنا دیا۔ شاگرد کہتے ہیں، پھر ہم نے شیخ سے اس گناہ کے متعلق پوچھا جو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرزد ہوا تھا۔ شیخ نے بتایا کہ وہ ایک دن کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک نصرانی مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے۔ تو نصرانی عیسائی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، تمہیں کس نے بتلایا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منظور ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اس شیخ کے متعلق مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور بہترین طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور خوب عبادت کر رہا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی جس کو تم نے دیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔